اچھا دوسری بات اس کے اندر لکھی ہوئی ہے زبانی ہجے اور زبانی رواں۔ زبانی ہجے زبانی رواں کیا ہے کہ جب دیکھ کر ہجے اور رواں کرنا آ جائے تو پھر زبانی ہجے اور زبانی رواں کی مشق کرنا۔ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو کہتا ہوں آپ کا کیا نام ہے؟ احمد۔ احمد کی ہجے کرو، احمد۔ ہاں ہاں ہاں، میم دال زبر مد، احمد۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو کوئی بھی حرف یا کوئی بھی کلمہ آپ کو بتایا جائے تو آپ اس کی ہجے خود کر سکیں، اس کو کہتے ہیں زبانی ہجے اور زبانی رواں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تیسری بات کیا ہے؟ وقف۔ اس تختی کے اندر تیسری چیز کون سی ہے؟ وقف۔ وقف کے معنی رکنا، ٹھہرنا، کلمے کے آخر حرف پر رکنا یا آیت کے آخری حرف پر رکنا، ٹھہرنا یا سانس توڑنا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ وقف کا مطلب ہے۔ اس تختی کے اندر وقف کی 3 اقسام۔ پہلی قسم کیا ہے؟ اگر کلمے کے آخری حرف پر 2 زبر آ جائیں تو وقف میں 1 زبر پڑھتے ہیں اور دوسرے زبر کی جگہ الف پڑھا جاتا ہے، جیسے ابداً، وقفاً، ابدا، صحفاً، وقفاً، صحفا۔ دوسری قسم کیا ہے وقف کی؟ اگر کلمے کا آخری حرف گول تا ہو تو وقف کی حالت میں تا کی آواز کو ختم کر دیں گے اور ہا ساکنہ کی آواز کو ادا کریں گے، جیسے بررتن، وقفاً، بررہ۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ ہمزتن، وقفاً، ہمزہ۔ اب وقف کی تیسری قسم کیا ہے؟ اگر کلمے کے آخری حرف پر 2 زبر نہ ہو اور کلمے کا آخری حرف گول تا بھی نہ ہو، اس کے علاوہ کوئی بھی پڑی حرکت آ جائے یا تنوین کی کوئی حرکت آ جائے یا کوئی بھی حرف آ جائے تو اس حرف کو ساکن کر دیں گے، جیسے اخذ، وقفاً، اخذ، علق، وقفاً، علق، احد، وقفاً، احد۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وقف کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ 3 قسمیں ہو گئی۔ اس تختی کو پڑھنے کے لیے یا پڑھانے کے لیے 3 باتوں کا سمجھنا ضروری ہے۔ اب نوٹ میں مزید کچھ باتیں آپ کو سمجھا رہے ہیں، اور وہ باتیں کون سی ہیں؟ پہلی بات بتا رہے ہیں انا کی ہجے اور رواں، انا کی ہجے، رواں اور وقف کا طریقہ۔ اس کے اندر ایک کلمہ ہے انا، حمزہ زبر آ، نون الف زبر نا۔ اس کی ہجے، رواں، وقف کا کیا طریقہ ہوگا؟ انا کا جو الف ہے وہ لکھنے میں آئے گا لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ جہاں بھی قرآن کریم کے اندر انا کا لفظ آئے گا وہاں پڑا نون پڑھا جائے گا۔ پڑے نون سے مراد ہے کھینچنا نہیں ہے، اس کو کھینچنا نہیں ہے۔ اب اس کی ہجے رواں کا کیا طریقہ ہے؟ غور سے سنیں۔ حمزہ زبر ا، نون زبر ن، انا، وقفاً، انا، یعنی ہجے اور رواں میں الف کو نہ ادا کریں گے نہ الف کا نام لیں گے، البتہ وقف جب کریں گے تو الف پڑھیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ حمزہ زبر ا، نون زبر ن، انا، وقفاً، انا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسری بات کیا ہے؟ اس تختی میں قلقلے والے کلمات موجود ہیں، اس کی مشق کرنی ہے، اس کی مشق کرنی ہے، جیسے علق، وقفاً، علق، صمد، وقفاً، صمد۔ تیسری بات کیا ہے؟ اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر حمزہ ساکنہ ہو
تو اس کو جھٹکے کے ساتھ ادا کریں گے، جیسے قوری وقفن، قوری، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جھٹکا دے کر حمزہ کو ادا کریں گے اگر حمزہ ساکن ہو۔ یہ 3 باتیں ہو گئیں۔ اس کے بعد آخری بات کیا کہہ رہے ہیں کہ اس تختی کو ختم کرنے کے بعد قرآن کریم کے وہ کلمات جن کا تعلق پڑی حرکات اور تنوین سے ہے، ان کلمات کو کھول کر ان کی ہجے رواں وقف کریں، تو پھر پتہ یہ چلے گا کہ آپ کو ہجے رواں وقف کا طریقہ آیا ہے یا نہیں۔ یہ تو بچے اس کو یاد کر لیتے ہیں، پوری تختی یاد ہو جاتی ہے۔ اصل مقصد کیا ہے کہ استعداد پیدا ہو جائے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ استعداد کو پیدا ہو جائے۔ کوئی بھی کلمہ آ جائے اور آپ کو کہا جائے کہ اس کی ہجے کرو، تو آپ اس کی ہجے رواں وقف کر سکتے ہیں۔